وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں نماز کے بعد میں نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا حضرات سے. بات سن کے تفصیل طلب تھی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو ریکارڈ لایا جائے. پھر اسی ضمن میں ترجیحات کا مسئلہ جو ہے اس کو انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ توبہ کی اور سورہ البقرہ کی آیت 42 ان کی روشنی میں ہم سمجھیں. واقعہ کچھ یوں تھا کہ بلو ایئر کی فلائٹ نمبر ED 230 رات ہو چکی تھی. وہاں سے یہ 21 اپریل کو چلی، 22 کو یہاں پہنچی. اس فلائٹ کی بات سوال میں بیٹھ گئی تھی. ایک میاں بھی بیٹھے تھے، مولوی صاحب کے ساتھ خاتون تھی ہوئی بقرار. ایک اور خاتون آئی، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی تھا، کھایا ہوا تھا، دودھ پیتا تھا بچہ، وہ بھی پردے میں. انہیں سیٹ ملی یہ مولوی صاحب کے ساتھ بھی. اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ اگر اس سائڈ میں ہو اور اپنی وائف کو آپ میری سائڈ پہ کر دیں تو میرے لیے ذرا سہولت رہے گی. بچہ ہے، مجھے اسے دودھ بھی پلانا ہے اور سیٹ ظاہر ہے چھوٹی سی ہے، اس میں کونیاں لگتی ہیں تو میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، آپ مہربانی کر. مولوی صاحب نے وہی نہیں سمجھ.
اب وہ سلسلہ چل رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، اسٹیورڈ بھی آ گیا ہے، اس نے بھی کہا ہے مولوی صاحب آپ کیا ہوتا ہے، آپ سیٹ آپ ادھر ہو جائیں بھائی، اس کو ادھر کر دیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ پھر بات زیادہ لمبی ہو گئی، اس خاتون نے یہ کمنٹس دیے تو میں تو آپ کو ایک نیک آدمی سمجھتی تھی اپنی شکل و صورت سے، لیکن آپ کے اندر تو انسانیت بھی نہیں، دین کو چھوڑے آپ تو ایک انسان بھی نہیں جو کسی کے درد کو آپ سمجھتے نہیں۔ خیر ایک اور خاتون اٹھی دوسری سیٹ سے، دو خاتون بیٹھی ہوئی تھی، دو والی سیٹ، ان میں سے ایک خاتون اٹھی اور اس نے کہا کہ بہن ادھر آ جاؤ، اور وہ جو خاتون تھی جو اٹھی ہے جس نے قربانی دی ہے وہ معقول لباس میں تھی اور ذرا عمر بھی اس کی زیادہ تھی، 50s میں ہو، 40 سے اوپر۔ وہ آ کے پھر اس مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں، کیونکہ ان کا بچہ کوئی نہیں تھا، انہیں دودھ نہیں پلانا تھا، اور اپنی جگہ پہ انہوں نے اس خاتون کو بھیجا۔ اب اس عورت نے چہرے کا پردہ کوئی نہیں کیا ہوتا، اور انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس میں عیب تھا، یہ بے عیب تھے۔ اب تقابل کیا جائے ان کی نیکی کا اور اس کی بدی کا، اس کی بدی میں اس کو قربانی دینے پر آمادہ کر دیا، ان کی داڑھی نے ان کو اتنا سا بھی جرأت عطا نہیں کی کہ سیٹ بدلی کر۔ اب یہ ایک بیماری ہے اور یہ ہر دوسرے آدمی کو، یہ تو صرف سمپٹم ہے اس کی بیماری کیا ہے؟ یہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو یہ بیلٹ نہیں باندھتی، پتہ نہیں ان کی طبیعت اتنی آزادی پسند ہوتی ہے کہ یہ پابندی قبول نہیں کرتی، یہ بیلٹ لٹکا لیتی ہیں پکڑ کے، ایسا بکل نہیں بند کرتی۔ اچھا اس بیلٹ لٹکانے کا جس مقصد کے لیے وہ ہے، وہ مقصد تو پورا نہیں ہوتا ہے، تو وہ سیفٹی کے لیے، لیکن لٹکانے کا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ چالان سے بچ جاتا ہے، پولیس والا عورت کو اتنے غور سے نہیں دیکھتا، لہذا وہ لٹکا بھی ان کا کام چل جاتا ہے، ان کا مقصد صرف چالان بچانا ہوتا ہے، چالان بچ جاتا ہے۔ لیکن جب حادثہ ہوتا ہے تو چونکہ بکل بند نہیں ہوتی بیلٹ کی تو اکثر ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اکثر لوگوں نے داڑھی لٹکائی ہوئی، اس کا بکل نہیں بندھا ہوا، اس کا بکل بندھا ہے دل، جسے حضور نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، یہ بکل بند ہو تو جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد کام کرتا ہے، میری لٹکائی ہوئی ہو تو فائدہ تو ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بینیفٹس مل جاتے ہیں، لوگ آپ کو نیک سمجھتے ہیں، آپ سے دعائیں کرواتے ہیں، آپ سے پھونک مرواتے ہیں، آپ سے پانی دم کرواتے ہیں۔ لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو چونکہ بکل بند کوئی نہیں ہوتا، لہذا اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ نیرا لٹکا دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پورا ایک سسٹم ہے، بجلی گھر سے لے کر آپ کی اس مسجد تک، آپ کے گھر تک ایک پورا نظام ہے جس کا اینڈ ہوتا ہے آپ کے گھر لٹکائے ہوئے بلب پر۔ میرا کسی کے گھر میں جلتا ہوا بلب دے کے اپنے گھر میں جا کے بلب لٹکا لینا، اس سے روشنی ہو جاتی ہے۔ پورا ایک نظام ہے، اس داڑھی کے پیچھے پورا ایک کردار ہے۔ میرا بلب لٹکا
معاشرے میں نہیں ہوگی. وہ کردار بھی لے کر آؤ جس کی سنت سمجھ کے رکھتے ہو, فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ. اس کو قرآن حکیم نے کس طرح بیان کیا؟ قرآن حکیم کہتا ہے اعمالهم کسراب بقیعۃ, ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہے ان کے اعمال. یحسبہ الظمآن ماء, پیاسا اس کو پانی سمجھتا. اب دیکھیں نا وہ سراب تھا نا دینداری کا ایک, جس پہ عورت گئی تھی پانی پینے, کیا ملا اس کو؟ اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, سورہ نور. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اب یہ جو سراب ہے یہ دوسرے کے لیے بھی سراب ہوتا ہے, اپنے لیے بھی سراب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی جگہ پہ پانی بھی ہو, تالاب ہو, اس کے کھجوریں لگی ہوئی ہوں, ہرنیاں پھر رہی ہوں, اور دوسرے کے لیے وہ سراب ہو. نہیں, وہ اپنی ذات میں بھی سراب ہی ہوتا ہے. وہ بندہ جس کی نیکی ایک سراب ہوتی ہے, دوسرے وہاں آتے ہیں تو انہیں ملتا کچھ نہیں ہے. جن کی نمازیں سراب ہیں, فویل للمصلین, بربادی ایسے نمازی کے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خود بھی ان نیکیوں کے پاس پہنچیں گے جنہیں سراب بنا رکھا ہے سوسائٹی کے لیے, انہوں نے لم یجدہ شیئا. اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کے ان عملوں کی طرف جن کو کر کے وہ بڑا اتراتا پھرتا تھا کہ میں بڑا نیک ہوں, ہم ٹھوکر مار کے ان کو خاک بنا دیں. جب وہ ان کے پاس پہنچے گا اپنے اعمال کے پاس جن کو وہ نیکی سمجھتا تھا, لم یجدہ شیئا, سے پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو میرے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا, میں تو لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرتا رہا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ, وہاں وہ اللہ کو پائے گا. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ, اللہ اس کا حساب چکا دے. جو کچھ اس کی نیکی میں تھی حقیقت اس کے سامنے رکھ دے. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ پاک بڑا جلد حساب دیتا ہے. اتنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے ساتھ, ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ انسان کا ایمان اس کے سامنے رکھتا ہے. دیکھیں اللہ پاک کی رضا کے ٹکڑے نہیں ہوتے. رضا جو ہے وہ ایک باڈی کی طرح نہیں ہے کہ ایک بازو اس کا کٹ جائے اور باقی ایک بازو, دو ٹانگیں اس کی ہوں. کہ چلے جی ایک بندے نے ایک کام کیا, اس سے اللہ پاک کی رضا کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, لنگڑا ہو گیا, اس کی رضا لنگڑی ہو گئی. نہیں, رضا ایک کیفیت کا نام ہے جو یا ہوتی ہے یا چلی جاتی ہے. ایک بندہ کتنا بھی بدکار ہو, ایک واقعے سے رب کی رضا حاصل کر لیتا ہے, کل کی کل. آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے, ایک بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلاتی اور جنت میں چلی جاتی. رضا حاصل ہو گئی نا. جب اس کی رضا حاصل ہو گئی تو اللہ کی رضا کے نور کے سامنے گناہوں کے اندھیرے کچھ کام نہیں ہے, سب کو صاف کر دیتا. اسی طرح ایک آدمی کے بارے میں کہا, گناہگار آدمی تھا. اس نے صحرا میں دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس کتا مٹی چاٹ رہا اور چاؤں چاؤں کر رہا ہے پیاس. وہ نیچے اترا اور اپنا موزہ بھر کے پانی کا لے گیا, اسے کتے کے آگے ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سنا نہیں کہ ایک بندہ
ایک بات کرے گا، ایک کلمہ کہے گا، اور جنت کے بہترین حصے سے اٹھا کر جہنم کے بدترین حصے میں پھینک دیا جائے گا، حالانکہ وہ اس کو معمولی سمجھتا تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ رضا چھن گئی نا۔ اس لیے رب کی رضا ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنت رکھ کے جو رضا حاصل کی تھی، آپ نے دوسرے کرتوت سے اس کو گنوا دیا اور جنت سے جہنم کے بدترین حصے میں چلے گئے، اور جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سنت نہ رکھنے کا گناہگار ہے، اس نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جہنم سے اٹھا کر جنت کے وسط میں بھیج دیا گیا۔ یہ تو رضا کے فیصلے نا، یہ تو رب نے کرنے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ، ہم خود بھی یہ فریب کھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خود فریب نہ کھانا چاہیں تو کوئی ہمیں فریب دے نہیں سکتا۔ دیکھیں دین کے اندر ہر چیز کے درجات ہیں، اس کی پرائرٹیز ہیں، اس کی ترجیحات ہیں، کوئی چیز بھی ایک جیسی نہیں۔ مومن سارے ایک جیسے نہیں، نمازی سارے ایک جیسے نہیں، نمازیں ساری ایک جیسی نہیں، ایون کہ کافر بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کافروں کے بھی درجات۔ ایک حربی کافر ہے جس کے ساتھ آپ کا میل ملاپ نفاق ہے، فسق ہے، منع ہے، لا تتولوا، مت ان کے ساتھ دوستی رکھو۔ اور ایک کافر وہ ہے کہ جس پہ آپ کی زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، اس کے بچے کا علاج بھی آپ کرا سکتے، اسے تحفہ بھی دے سکتے، اس کے ساتھ کھا بھی سکتے۔ کافر بھی سارے ایک جیسے۔ یہ جو افضلیت اور فوقیت ہے، میں صرف ٹائٹل پڑھ رہا ہوں، ہمارے جو احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ ہمیشہ افضل کی تلاش میں رہا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ اس میں ہائیسٹ کوالٹی والا کون ہے تاکہ ہم وہ کریں۔ ایک 5 کا نوٹ ہوتا ہے، 5000 کا نوٹ ہوتا ہے، کلر دونوں کا ایک ہے، پاکستانی 5000، سائز ایک ہے، قیمت الگ ہے۔ صحابہ کہتے تھے 5 کا کرنے کی بجائے 5000 کا کر لینا۔ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، ایو الصلاۃ افضل یا رسول اللہ۔ حضور افضل جہاد کیا ہے، افضل ہجرت کیا ہے، افضل نماز کیا ہے، افضل صدقہ کیا ہے؟ یہ افضل صدقہ، افضل جہاد، افضل ہجرت، احب الاعمال، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا؟ کام تو سارے ٹھیک، تو سب سے اللہ کو محبوب ہے۔ افضل ایمان، افضل ایمان کیا ہے؟ افضل صلاۃ، بہترین نماز کون سی؟ پھر اسی طرح بدترین عمارت کون سی ہے، بدترین امتی کون سا ہوگا، بدترین چور کون ہے، بدترین زانی کون؟ زنا تو گناہ ہے سارے، زانیوں میں بھی درجات ہیں، بدترین زانی کون ہے؟ خیانت بہت ساری خیانتیں، بدترین خائن کون ہے؟ بدترین زانی بوڑھا ہے، بدترین خائن اپنے پڑوسی کے دارک میں ٹکا لگانے والا ہے۔ وہ اس کی حفاظت میں تھا، اسے اس کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، دوسروں کو بھی اسے روکنا چاہیے تھا، نہ کہ خود اس میں مبتلا۔ تو یہ جو ترجیحات ہیں، درجات، یہ ہمارے یہاں الل ٹپ ہو گئے۔
یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اوپر نیچے ہو گئے. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم مولویوں کا گزارا دنیا میں اور بھی آخرت میں بھی آپ لوگوں پر ہے. دنیا میں ہم آپ کی تنخواہ پہ جیتے ہیں. آپ مکینک کا کام کریں، آپ میسر کا کام کریں، آپ مزدور کا کام کریں، آپ کارپینٹر کا کام کریں، آپ کسان ہیں، ہل چلائیں، فصل کاٹیں، اور لا کے مولوی صاحب کے سامنے مسجد میں ڈھیر لگا دیتے. دنیا میں بھی ہمارا نظام آپ سے چلتا ہے، ہم اپنی نماز کے پیسے بھی لے لیتے ہیں. آپ فری میں پڑھ رہے ہو، مولوی صاحب پیسے لے رہے ہو. کہا جاتا نہیں وقت کے پیسے لیتے ہیں. ناک سامنے سے نہ پکڑیں، گھما کے پکڑ لیں آپ، لیکن ہم پیسے لیتے ہیں. انفاق ہم کوئی نہیں کرتے. آخرت میں گزارا کیا ہے؟ آخرت میں یہ ہے کہ آپ ہماری تقریروں سے متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر نیکیاں کرتے، اس میں ہمارا حصہ لگ جاتا ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی شیئر ملے گا. آخرت میں بھی ہمارا گزارا آپ کی نیکیوں پر، اور دنیا میں ہمارا گزارا آپ کے پیسے پر. آپ مساجد تعمیر کرتے ہیں، ایکڑوں پر پھیلے ہوئے مدرسے تعمیر کرتے ہیں، ایک ایک چھت کروڑ کی ڈالی جاتی ہے، اس میں مولوی صاحب کا 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، سارا آپ لوگوں کا ہوتا. اور اتنے فرائض ادا کرنے کے بعد بھی آپ اس لیے فاسق ہیں کہ آپ کی داڑھی کوئی نہیں ہے، اور مولوی صاحب اس لیے سب سے پکے مومن ہیں کہ ان کی داڑھی. ترجیحات میں رکھا جائے، قیمت طے کی جائے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جو نوٹ میرے پاس ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور جو آپ کے پاس ہے اس کی کیا ویلیو ہے. اب چونکہ ہمارے پاس اور کچھ تو ہے کوئی نہیں، لہذا ہمارے پاس جو 5 کا نوٹ ہے ہم نے اسی کو 5000 کا بنایا ہو. کہا جاتا کہ انما السنت فی الدین ولیس فی الاکل والشرب. سنت دین میں ہوتی ہے، کھانے پینے میں نہیں ہوتی. کھانے پینے میں حلال اور حرام ہوتا ہے. گائے کا گوشت حلال ہے، اس کو پکانا کیسے ہے؟ لکھنؤ والے اپنے طریقے سے پکاتے ہیں، بمبے والے اپنے طریقے سے پکاتے ہیں، پنڈی والے اپنے طریقے سے پکاتے ہیں، ملتان والے اپنے طریقے سے پکاتے ہیں، کراچی والے اپنے طریقے سے. اس میں سنت کوئی نہیں ہے، اس میں علاقے کا مزاج ہے. عرب کیسے پکاتے ہیں سب کو پتا ہے. انما السنت فی الدین. روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے کی کیا سنتیں ہیں، وضو کی کیا سنتیں ہیں، نماز کی کیا سنتیں ہیں، حج کی کیا سنتیں، ان کا نام ہے سنت. فضائل میں دیکھا جائے، انفاق فی سبیل اللہ کے جو فضائل ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے جو فضائل ہیں، وہ آپ نشایت میں سنیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی، ساری مسجدوں کی ماں ہے، مسجد حرام کی تعمیر، اس میں خوشبو لگانا، اس کا مینٹیننس کرنا، تم نے یہ برابر کر لیا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا برابر ہے ان کے. اللہ جی جو ایمان لائے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ.
واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نے عرض کیا، داڑھی، ریش مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں شامل، سنت میں نہیں، یہ شمائل میں شامل، حلیہ مبارک میں ہے. یہ سنت اور چیز کا نام ہے. سنت کا اطلاق ہوگا دین کے معاملات میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وضو ہے، حج ہے، احرام ہے، اس کی کیا سنتیں، ان میں. حلیہ مبارک شمائل میں آتا ہے، امامہ شمائل میں آتا ہے، پٹے شمائل میں آتے ہیں، ریش مبارک شمائل میں آتی. کوئی ایسا عرب بتا دو اس زمانے کا جس کی داڑھی کوئی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے. کوئی ایسا عرب بتا دے جو کرسی لگا کر اس وقت کھاتا تھا. تاریخ میں کسی کا نام ہے. عربوں کا اب بھی نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں، ان کا کلچر ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اوپری بات نہیں کی کہ جو ہی نبوت کی وحی ہوئی آپ کا لباس بدلی ہو گیا. نبوت سے پہلے بھی وہی لباس تھا، نبوت کے بعد بھی وہی لباس تھا. یہ اس کلچر کا حصہ ہے. ان چیزوں کو پکڑ کر دین کے بڑے بڑے معاملات جس میں کہا گیا وہ مومن نہیں ہے. جس نے یہ کیا وہ کرتے ہیں. وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی تنگ ہے. تمہارے سارے پڑوسی تنگ ہیں. وہ مومن نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تمہارے پڑوسی خودکشی کر لیتے. مولوی صاحب تمہاری مسجد کے پڑوس میں. اس میں ترجیحات کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے کہ کون سی چیز اوپر ہے کون سی چیز نیچے، کسی نے چھوڑا ہے تو کیا چھوڑا ہے اور کسی نے پکڑا ہے تو کیا پکڑا ہے. اللہ میرا گواہ ہے، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جانتی یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نہیں سن رہے، میرا رب آپ سے زیادہ سن رہا ہے. کہ داڑھی والے کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، مجھے پیار ہے، مجھے پیار آتا ہے. نوجوانوں کے چہرے پہ میں داڑھی دیکھتا ہوں تو صحابہ کی ایک اینیمیشن مجھے نظر آتی. لیکن جب داڑھی والے کے بارے میں کوئی بات ایسی سنتا ہوں تو اتنی ہی میری طبیعت خراب ہوئی ہوتی. لوگ نبی کی سنت کو بدنام کرتے. آئے کریمہ آئے بیر، ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک. دیکھنا یہ کہ اس کے پاس کس قسم کی کچھ نیکیاں وہ ہیں جو تتم الصالحات ہیں، فنشنگ ٹچز ہیں نیکی کی. پوری عمارت جب بن جاتی ہے تو پھر سیڑھی کے پتھر لگائے جاتے ہیں. نہ لگائیں تو لوگ کہتے ہیں یار ٹہنی منکاری تھے وہ کام، اتنی اچھی عمارت بنا دی آپ نے، اب یہ پتھر بھی لگا دیں. اور جب تک عمارت پوری مکمل نہ ہو بھی اندر بھی پتھر لگنے والے، کوئی پاگل کا پتر ہی آپ کو کہے گا کہ سیڑھی کا پتھر لگا دو. اس لیے کہ اس کا تعلق تتم کے ساتھ ہے، تتمے کے ساتھ، فنشنگ کے ساتھ. بہت ساری نیکیاں زینت کے طور پر ہوتی ہیں، فنشنگ ہوتی ہیں. ان فنشنگ کو ہم سب کو سمجھیں. لیکن نا گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کا ایک ویل کپ بھی ہوتا ہے، گاڑی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. گاڑی کا مونوگرام بنا ہوتا ہے، بی ایم ڈبلیو کا، مرسیڈیز کا، کرولا کا. لیکن بھائی جب ایک بندے کے پاس وہ نہ ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ویل کپ نہیں ہے. یہ نہ شور مچائے بندہ کہ اس کا کارپوریٹر کوئی نہیں، اس کا ریڈیٹر کوئی نہیں. گاڑی چلنے کے اور پرزے. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو کارپوریٹر ہیں دین کا اور وہ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے. ہم ویل کپ چمکائی کرتے ہیں.
کرنے کے لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور یہود میں یہ جو تھی بیماری یہ ٹاپ پہ تھی اور ان کے علماء میں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سٹیپ بائی سٹیپ یہود کو فالو کرو، قدم با قدم ان کے قدم پہ تم قدم رکھو گے، ان میں سے اگر کوئی سانپ کے سوراخ میں گیا تم بھی ادھر جاؤ گے، اور اگر ان میں سے کسی ملعون نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو تمہارے اندر بھی کوئی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا ہو۔ یہ بیماری ان میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے عام آدمی کو مخاطب کیا ہی نہیں، انہوں نے آ کے پکڑا ہی علماء کو، اے علماء یہود تمہارا حال ان قبروں کا سا ہے جن کے اوپر باہر سے وہ چونا پھرا ہوا ہوتا ہے، سفید ہوتی ہیں چم چم کرتی، اور اندر گلی سڑی بدبودار ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تمہارے جبے، یہ تمہارے امامے، یہ چونا پھری ہوئی قبریں ہیں، تمہارے اندر کردار نام کی کوئی چیز، یہ بدبو ہی بدبو۔ اے علماء یہود جب باڑ ہی کھیت کو کھانے لگ جائے تو اس کھیت کو بچائے گا کون؟ تم تو اس دین کی باڑ تھے، اس کے محافظ تھے، تم نے اس دین کو کھانا اور بیچنا شروع کر دیا ٹکڑوں میں، فتوے بیچتے ہو۔ ان کو جب انہوں نے مسلمانوں کے پہلے 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر حکم ہوا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، ہم نے جو امتحان لینا تھا وہ لے لیا ہے، لہذا اب آپ اپنا رخ مبارک جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو کہ لگے ان کا کیا اعتبار ہے، یہ کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں، کل یہ چھوڑ بھی دیں گے۔ اس کے اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اب آپ بتائیے یہ نیکی ہے نہیں؟ قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کے فرائض میں شامل ہے، قبلے سے رخ پھر جائے نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میری صرف یہی نہیں ہے، حالانکہ قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہی نیکی نہیں، اسی پہ بحث مباحثہ تم کرتے رہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اب اللہ پاک نیکی کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کا نام ہے نیکی، اور یہ ہفتے 10 دن میں کبھی پڑھ لیا کرے سائے کو، آیہ کریمہ ہے، اور دوسرے پارے کا ربع یہاں سے اگلا شروع ہوتا ہے۔ نیکی اپنے اندر کا رب کے کردار، میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب دیکھتا ہوں بات میں گھوم گئی ہے کہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں داڑھی رکھے مجھے پیارا لگتا ہے، اور جب میں کسی کو دیکھتا ہوں صاف کیے ہوئے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اس چیز کو اپنی ذات کی طرف لوٹا دیتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک ہیبیچول سنت چھوڑی، سنن عادت و سنن عبادت، سنت کی 2 قسمیں۔ مسلم ابن قتیبہ نے لکھا اپنی کتاب، آج سے 800 سال پہلے، ایک سنن عادت اور ایک سنن عبادت، اس نے سنن عادت چھوڑی۔ قرآن حکیم کے 4 مخاطب، 4 موضوعات پہ بات کرتا ہے، 4 مطلوبات ہیں اس کے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، اور یہ داڑھی ان 4 میں نہیں آتی، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں،
نہ معاملات میں، نہ اخلاقیات میں. یہ پیار کا معاملہ ہے، اس کا تعلق محبت کے ساتھ. جس سے آپ کو پیار ہوگا لا محالہ آپ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ کی کاپی نہ کریں، پوری فائل کی کاپی کریں. ہوتا ہے آپ ایک فائل کا شارٹ کٹ کریٹ کر دیتے ڈیسک ٹاپ پہ، فائل کا میں آپ ڈیلیٹ کر دیتے شارٹ کٹ موجود رہتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے وہ شارٹ کٹ، آپ ڈبل کلک کرتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے، وہ کہتا ہے جی ویری ساری فائل ناٹ فاؤنڈ. اب اس عورت نے جا کے داڑھی پر ڈبل کلک کیا تھا، مولوی صاحب کے پیچھے فائل کوئی نہیں تھی، کردار کوئی نہیں تھا. تو صرف شارٹ کٹ نہیں، پورا کردار کاپی کریں. بچہ ماں باپ سے پیار کرتا ہے تو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کبھی باپ کی ٹوپی صاحب کے جا کے کہتا ہے میں ابو بن گیا ہوں، دوسرے بہن بھائی کو جا کے کہتا دیکھو دیکھو میں ابو بن گیا ہوں. وہ اپنی جوتی چھوڑ کے ابو کی جوتی کیوں پہننا ہے؟ اسے پیار ہے ابو سے. بچی ماں کا دوپٹہ لا کے کہتی ہے میں امی بن گئی ہوں، اس لیے کو پیار ہے. جب آپ کا اصلی والا پیار ہوگا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صرف داڑھی کاپی نہیں کریں گے، پورا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاپی کریں گے. آپ کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی جو اس شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں. تو علم افضل ہے عمل سے. آمن ولکن البر من آمن، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ایمان سے. اور بغیر علم کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں. ایمان کی ابتدا ہوتی ہے علم سے. آپ نے رب کو جانا تو مانا ہے، آپ نے ڈکلیئر کیا میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر بغیر علم کے کہا ہے آپ نے طوطے کی طرح، جس طرح وہ ایک رات ہوتا ہے ایک کاٹھا طوطا ہوتا ہے، وہ جو باتیں کرنے والا طوطا ہوتا ہے اس کو آپ جو زبان مرضی ہے سکھا دیں. وہ بولتا ہے روٹی کھاسو فلاں فلاں فلاں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ روٹی کھاسو کا مطلب کیا ہے. اگر تو کلمہ اس طرح طوطے کی طرح ہے نا، روٹی کھاسو کی طرح، تو پھر جہنم جاسو. اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی بھی طوطے کی طرح پڑھ رہا، قبول نہیں کیا اللہ پاک. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. انہیں لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نہیں اور محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نہیں. علم افضل ہے عمل کا. آپ بغیر رستہ جانے ایسے منہ اٹھا کے چل پڑیں گے تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. سب سے پہلے منزل کا تعین کیا جاتا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے. پھر اس منزل کے مطابق سامان تیار کیا جاتا ہے، ایک نقشہ تیار کیا جاتا ہے، پیٹرول پانی ساتھ لیا جاتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں رستے میں پیٹرول پمپ ہے یا نہیں ہے، آنے جانے والوں سے پوچھا جاتا ہے، پھر گھر سے نکلا جاتا ہے. علم میں خامی کی وجہ سے، علم میں خامی کی وجہ سے وہ لوگ جن کے بارے میں حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم ان کی نمازیں دیکھو گے، تم ان کے روزے دیکھو گے، اپنی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. اتنی طویل نمازیں پڑھنے والے اور اتنے زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے وہ، لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. یہ دین کمان میں سے نکل جاتا ہے. اس وجہ سے علم مکمل نہیں تھی، علم میں خامی تھی. علم میں خامی کی وجہ سے خوارج جیسے لوگوں نے جو عمل میں ٹاپ پر تھے، حضور فرما رہے کہ صحابہ کا عمل بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. روزے رکھ رکھ کے ان کے ماتھے اور ان کے منہ اس طرح پاٹ گئے تھے جیسے پاؤں پاٹتے ہیں کسی. نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے ماتھے اونٹ کی کوہان کی طرح نکل آئے تھے، لیکن ان کی بے علمی، علم میں خرابی نے انہیں اس پر آمادہ کر دیا کہ اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے علی کو قتل کرنا ضروری ہے. دیکھیں کتنے خلوص سے قتل کر رہے وہ، اور شہید کر دیا انہوں نے.
متقی کتنے ہیں؟ ایک دفعہ یہ بیان کی جا چکی ہے مثال کہ 2 سال جا رہے اونٹ پہ، غزوہ یہ جو جنگ جمل تھی ختم ہوئی ہے اور ڈسپرس ہو گئے لوگ، یہ لوگ واپس آ رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے لوگ، رستے میں بھوک لگی، کھجور کا درخت تھا، نیچے گری کھجوریں تھی، شرعی طور پر اس میں کوئی کباڑ نہیں ہے، آپ گرا ہوا پھل کھا سکتے۔ ان میں سے ایک نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی تو دوسرے نے اسے کہا کہ تو نے حرام کھا لیا، نہ تیری نماز قبول ہے نہ تیرا روزہ قبول ہوگا۔ اس نے جو کھا لی تھی اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈو، سے معاف کرواؤ۔ قریب ترین بستی میں پہنچے اور پوچھا کہ وہ فلاں جو درخت ہے وہ کس کا ہے؟ کہ فلاں بندے کا ہے۔ وہ اس کے پاس گئے، اس کے گھر گئے، اس سے معذرت کی کہ ہم غلطی سے آپ کی کھجور ہم نے منہ میں ڈال لی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیں یا پیسے لے لیں ہم سے تاکہ ہماری عبادت جو ہے وہ ویلڈ ہو۔ اس نے کہا جائیے میں نے آپ کو فی سبیل اللہ معاف کر۔ تاریخ والا کہتا ہے وہ وہاں سے ابھی 200 گز آگے نہیں گئے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی لونڈی اونٹ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حاملہ لونڈی تھی، انہوں نے حضرت طلحہ کو سجدے کی حالت میں تلوار مار کر سر اڑا، ان کی لونڈی کا پیٹ چاپ کر کے بچہ نکال کے پہلے بچے کو مارا، پھر عورت کے ساتھ دیا۔ اور یہ اللہ کا تقرب حاصل کر رہے تھے کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں، یعنی ان کے تقوی کی حالت آپ نے دیکھی ہے، کھجور اندر نہیں گئی، اور دوسری طرف ان کی بے علمی دیکھی ہے، جہالت دیکھی ہے ان کی آپ نے، اور وہ اس کو تقوی سمجھ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشرا میں سے ان کو انہیں نے شہید کیا، نماز میں شہید کیا۔ تو علم میں خامی کی وجہ سے یہ بربادی تھی، علم میں خامی کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے رسول پر اعتراض کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمِلُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، عربین میں کچھ ہوتی ہے عقل مند جو صدقات میں آپ پر الزام دیتے کہ جی انصاف نہیں کرتے، اور منہ پر کہہ دیتے عادل انصاف کرو۔ انہوں نے فرمایا تیرا بیڑا غرق میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا انصاف؟ جس کو بھیجا انصاف کے لیے گیا۔ یہ لا علمی، یہ بے علمی، یہ کم علمی، یہ بڑی تباہ کن ہے، اس کے مقابلے میں عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے علمی کی وجہ سے اکثر مومن مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ پاک یہ تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دینا میرے رب کی سواگدیدی اختیارات میں سے ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ صاحب آپ نے چھوٹی سی بات پہ خوش ہو کے اس کو کیوں بخشا؟ تیرا حق مار کے نہیں بخشا اس نے، تیرا حق تجھے دیا، اسے اپنی رحمت سے بخشا۔ تو اکثر میں نے تو یہ بات کہا، سورہ یوسف آخری رکوع ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت ہے نبی اللہ پر اس حال میں ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔
ہماری اکثریت مشرک، دوسروں سے جا کے مانگتی ہے، نفع نقصان ان میں جانتی ہے، داڑھی سے جا کے مزار پہ جھاڑو دینا، عورت سر کے بالوں سے مزار پہ حاضر اس کا صفائی کرنا۔ بابا شاہ کمال کے یہاں سے جب واپس اتوار والے دن لگتا ہے میلہ، بچے لینے والے جاتے ہیں وہاں پہ، یقین کریں اتنی لمبی داڑھی، اور بیوی کو 14 طواف کر کے 14 چکر لگوا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف 7 چکر ہے، بابے شاہ کمال میں 14 چکر ہے۔ 2 پتھر پڑے ہیں، مطاف بنا ہوا ہے، باقاعدہ طواف کی جگہ بنی ہوئی، 7 چکر پہلے رائٹ والے پہ لگانے، دانے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، دانے گراتی جاتی ہے، پڑتی جاتی ہے، بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال ککڑ بنسا منڈے نال، 7 چکر کر کے پھر 7 چکر دوسرے پر کرنے۔ آپ کو دیسی ککڑ چاہیے تو بابا شاہ کمال کے مزار پہ مل جاتے۔ لوگ اتوار والے دن مرغا لینے دیسی وہاں جاتے ہیں، فارمی ہر جگہ ملتی، 7 چکر ادھر 7 چکر ادھر۔ اچھا بچہ جب عام طور پہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں پشامے کا مارا ہوا، مولوی صاحب نے اٹھایا ہوا، بیوی نہا کے آ رہی ہوتی، جتنی بھی احرام کی شرطیں ہیں نا ساری صاف ہوتی، باقاعدہ احرام ہوتا ہے، پہلے عورت نہاتی ہے، کپڑے بدلی کرتی ہے، اپنا پرانا وہاں جو بڑھ کا درخت ہے اس کے ساتھ لٹکاتی ہے، پرانے لٹکے ہوئے وہاں، میقات بنی ہوئی ہے چاروں طرف، عورت جب تک اس میقات تک نہ پہنچے کسی سے بات نہیں کرتی، میقات تک آتی ہے، آ کے منہ جھوٹا کرتی ہے، کچھ کھانے کو نہ ہو تو گھاس کا کوئی ٹنکا اٹھا کے چبا لیتی ہے، اس کے بعد بات کرتی ہے، اس دوران بات نہیں کرتی۔ اب عورت بال کھولے ہوئے سکھانے آ رہی ہے، میاں صاحب آگے بچہ اٹھایا ہوا، یہاں جتنے موٹے چوہے نہیں ہوتے اتنا سارا، ان کی داڑھی میں چھپا ہوا ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، ماتھے پہ نماز نشان بھی ایسے تو مشرک۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت بے علمی کی وجہ سے نمازیں پڑھ کے بھی مشرک، روزے رکھ کے بھی مشرک۔ تو علم مقدم ہے عمل پر، پہلے عقیدہ درست کیجیے، اپنا علم صحیح کیجیے، اس اللہ کو مانا ہے جس نے بندے بانٹ دیے آگے، اور یہاں محکمے تقسیم ہوئے ہیں، اتھارٹیز بن گئی ہیں، منسٹریاں ختم ہو گئی ہیں، تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو کہ نہیں ہوئی؟ اللہ پاک نے اپنی تخلیق کو بانٹ دیا، باپوں میں سب کنٹریکٹ پہ دے دیا ہے، لم سم پیسے لے کے ان سے، باپوں نے اتنے سجدے کر دیے اللہ پاک کو کہ اللہ پاک نے ان سجدوں کے عوض لم کا سم اپنے بندے ان کو بیچ دیے کہ باقی سجدے تم کراتے رہنا، میرا کوٹا تم نے پورا کر دیا ہے، اب باقی پبلک تمہیں بھی سجدہ کرتی رہے تو میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے لم سم سجدے لے لیے تمہارے بازار میں۔ ان کے امامے دیکھیں آپ سنت، ان کی داڑھی دیکھیں آپ سنت، ایمان دیکھیں تو سب سے پہلے علم کی درستی، اور سب سے پہلے علم اللہ پاک کے بارے میں، جو رب تک پہنچ گیا، رب کو پوری طرح سے پہچان لیا، وہ عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ خالق ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں کیوں میں کہتا ہوں ادھر قرآن کے اندر آؤ، رب کا تعارف دیکھو وہ کیا کہتا ہے، فعال لما یرید، وہ سب کچھ کر گزرنے والا ہے،
لا يسأل عما يفعل، جو بھی کر گزرے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے. یا یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑے جوڑے بھی دیتا ہے. ایک دفعہ بیٹی دے دی، دوسرے دفعہ بیٹا دے دیا، ایک ہی جوڑ میں بیٹی بیٹا دونوں دے دیے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے. وہ یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، بڑی ہی پاک اور بے عیب ہستی ہے جس نے سارے قلمدان اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. نبیوں کو بھی نہیں بانٹے، نبی بھی مانگ کر لے رہے ہو. سورہ انبیاء کبھی پڑھ کے تو دیکھو. الانبیاء آئی اسی لیے کہ رب کے بعد ہائیسٹ اتھارٹی جو ہے وہ نبی ہوتے. شاید کہتا میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا. میں لفظوں میں کیسے بتا دوں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا. اب کسی کو اللہ کا مقام پتا ہوگا تو ماپے گا کہ نبی کہاں ہے. ادھر سے تو تقابل نہیں نہ کیا جا سکتا. حضور کا تقابل ادھر سے ہوا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی جس کا مختصر. لیکن اللہ پاک فرما رہا نہیں، انہوں نے بھی مانگ کے لیا مجھ سے، میں نے ان کو بھی ڈبو عطا نہیں کیا بچے دینے کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسی کا بچہ اٹھا کے لائی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حجرے میں، سامنے حضرت عائشہ صدیقہ بچہ سینے سے لگا کے کھڑی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا. آپ نے فرمایا عائشہ میں تیری بات سمجھ گیا ہوں لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں رب کی رضا پر راضی ہوں. تو علم مقدم ہے عمل. سب سے پہلے علم کی درستگی کریں. کس رب کو مانے ہو؟ ایسا رب جو صحت بھی نہیں دیتا، بیماری دیتا. اور کبھی کسی بیماری کو بھی کسی بزرگ کی طرف منسوب کیا نہیں. بزرگ تو شفا دیتے، کھارے شریف والے گردے کا درد ٹھیک کرتے ہیں، مفتیاں شریف والے بابے کتے کا کرتے ہیں. شاہ کمال شاہ جمال دولے شاہ بچے دیتا ہے. رب کیا کرتا ہے؟ باندھ بناتا ہے. وہ ایسے رب کو کوئی مانے گا تو مانے کیوں بھائی؟ لاچار و بے بس، اس کے اختیار میں رائے کچھ نہیں. جب بھی بھیجتا ہے مصیبت ہی بھیجتا ہے. ہمیں دور کروانے کے لیے گاڑیاں بک کر کر کے سبھی سلطان بہت جانا پڑتا ہے. غریب نواز کے دربار پر جانا پڑتا ہے، خواجہ نظام الدین کے دربار پر جانا پڑتا ہے. اس کا کام تو دن رات مصیبتیں ہی بھیجنا ہے. کبھی کوئی اچھی خبر بھی رب کی طرف منسوخ کی ہے. اس رب کو مانا ہے اور اس حالت میں مانا ہے تو کیوں مانا ہے؟ اکثر یہاں مسئلہ ہے کہ جی وہ بندش ہو گئی ہے، حساب کروایا ہم نے. یہ حساب کرنے والے جو ہوتے ہیں نا دکانیں کھول دی، ساس جاتی ہے کہتی ہے کہ بہو کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں کہ بندش ہوئی. اللہ تو پیدا کرنا چاہتا ہے بس کوئی لاکھ لگا کے جس نے چابی کنویں میں پھینک دی. اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے کالا بکرا ذبح کر کے گوشت ہمیں دے دینا، سیڑھی اس کنویں میں ڈال دینا، چابی نکل آئے گی. بہو جاتی ہے، ساس کے ساتھ لگتی نہیں ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تعویذ ہے، یہ شوہر کو کھلانا، تیرا غلام بن جائے. کاروبار میں بندش. رب رزق دینا چاہتا ہے مگر کوئی سادھو لینے نہیں دے رہا. کوئی دینے دے کھڑکی کے آگے کھڑا ہے اور پھر سادھو کو خدا بنا لو. اور جو زبردست ہے خدا اس کو بناؤ نا. جو مجبور ہو گیا ہے کسی کے کہنے سے. جو چیز تمہیں رب دینا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے،
کہ اللہ پاک نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا، تیرے پہلے اگلے پچھلے زمین آسمان والے سارے زور لگا لینا، اس کو روک نہیں سکتے، وہ تمہیں پہنچ کر رہے ہیں۔ اور جو اس نے نہیں لکھی، تیرے اگلے پچھلے جو پہلے ہم سے پہلے مر گئے ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے ہیں وہ بھی، زمین والے بھی اور آسمان والے بھی، جبرائیل سمیت تل لگا لینا، وہ تمہیں دے نہیں سکتے وہ جو رب نے نہیں لکھا۔ قلم توڑ دیا گیا ہے، سیاہی خشک ہو گئی ہے، کوئی بندش نہیں ہو سکتی ہو میرے بھائی۔ یہ دن اور رات آتے ہیں، یہ کیا اختلاف اللیل والنہار، یہ اختلاف اللیل والنہار میں نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ اب رات آ گئی ہے، اسی طرح ہر بندے کے مقدر پہ بھی دن اور رات آتی رہتی ہے۔ اب بندہ کہیں بندش ہو گئی ہے، سورج نہیں چڑھ رہا، کسی بزرگ کے پاس جائے، اس کو بکرا دے، اس کو بوسکی دے، اس کو راٹو گھڑی دے کہ جی رات جلدی سے گزر جائے۔ رات نے تو اپنے وقت پہ، اس لیے کہ اللہ نے لکھا ہوا اس کا ٹائم۔ ہاں بھاگتے دوڑتے 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 وہ 8-9 گھنٹے رات والے 10 گھنٹے گزر جائیں، اور جب آخری تعویذ کسی سے کرائے اور سورج نکلا، کیا پہلے میں یہاں آ جاتا، پہلے ہی بزرگوں کے پاس آ جاتا، پھر ڈنڈورا پیٹے گا، میں بڑے دھکے کھا دینے نہیں، پر فلاں بزرگ نے سورج چڑھا دیا ہے۔ اسی طرح وہ جو مصیبت ہے اس کے ٹلنے کا ایک وقت ہے، وہ کسی کے تعویذ سے نہیں ٹلی، کیوں اس کے آگے جا کے سجدے کرتے ہو بھائی؟ اس مصیبت کا ایک وقت تھا، تیرا امتحان تھا، اور تو فیل ہو گیا ظالم اس امتحان میں۔ جس نے بھیجا تھا تجھے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اس لیے فرمایا من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی، جو میرے فیصلے پہ راضی نہیں، دل میں میرے خلاف بھرا بیٹھا ہے، منہ سے کہتا بھی نہیں کافر نہ ہو جاؤں، لیکن بڑے ہی گلے ہیں۔ اور یہ جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں یہ رب کا گلہ ہی لے کر جاتے ہیں، اگر رب کرتا تو وہاں جاتے کیوں؟ من لم یرض بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں، ولم یصبر علی بلائی، اور میرے امتحان پر صبر نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوائی، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا ڈھونڈ لے، کوئی اور رب ڈھونڈے، اور کرے کیا؟ وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائی، میرے آسمان کے نیچے سے نکل اسی خدا کے آسمان کے نیچے رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کام تم دوسری کمپنی میں کرو اور رہو تم دوسری کمپنی کے کیپٹن۔ خدا تم کسی کو بناؤ، رہو میرے آسمان کے نیچے میری زمین پر، یہ ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ موضوع کے ذمہ میں
Thank you.